میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا نمازیں پڑھتا ہے، قافلوں میں سفر کرتا ہے اور دیگر جو عبادات کے معاملات میں مشغول ہوتا ہے، اس کو ایک بات کہی جاتی ہے، ارے مولانا کچھ دنیا کا تو کرو۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد یہ جملے کہتی ہے۔ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس دنیا سے کیا مراد لی جاتی ہے، آخر یہ دنیا کیا ہے، اور دنیا کا کرو سے اس کہنے والے کی کیا مراد ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ روزگار کمائے تو یہ روزگار تو کما رہا ہے، اور اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مختصر سی آمدنی میں پوری فرما دیتا ہے۔ اب تم جب اس کو سمجھاتے ہو کہ مولانا دنیا کی کرو، اور اگر تمہاری اس سے مراد روزگار کمانے تو کما رہا ہے، تم سے مانگ کر یا بھیک مانگ کر تو یہ گزارا نہیں کر رہا، نہ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، نہ اس کو اسلام نے پسند کیا ہے، بلکہ ایسی سخاوت کا بھی منع کر دیا گیا ہے شریعت میں کہ جس سخاوت کے بعد تم خود محتاج ہو جاؤ اور تم بھیک مانگو۔ تو اگر وہ روزگار جتنی اس کی سمجھ میں آیا کما لیتا ہے، اب اس کو یہ کہنا کہ مولانا کو دنیا کی بھی کرو، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد تمہاری دنیا کیا ہے؟ کیا یہ داڑھی منڈا کر اور ننگے سر رہ کر انگریزوں جیسا لباس پہن کر یا غیر اسلامی لباس پہن کر گھومے، کیا آپ اس کو دنیا کہتے ہو؟ کیا یہ حرام روزی کمائے، رشوت کمائے، سود کمائے اور جھوٹ بولے اور اس طرح کے دیگر مطلب کے فطروں میں پڑے، کیا اس کو آپ دنیا کہتے ہو؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا کر اپنی قیمتی سانسوں کو برباد کرے، کیا اس کو آپ دنیا کہتے ہو؟ کیا ٹیلی فون پر یا دیگر طور پر اپنی فضول قسم کی باتوں کے اندر اپنی اس عمر عزیز کی ان مبارک اور انمول گھڑیوں کو برباد کرنے کا نام آپ دنیا کہتے ہو؟ آخر مجھے یہ سمجھا دو کہ آپ دنیا کہتے کس کو ہو؟ اگر یہ گناہ بری اور فضول بھری زندگی کو آپ دنیا کا نام دیتے ہو تو کسی کو کہنے کے بجائے میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑو۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک سیرت پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس سے دنیا کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا آخر کیا کانسیپٹ بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آخر مقصد حیات کے اکثر مقصد کو یہ بھولا ہے کہ دنیا کی دعوت دینے والے تم بھولے ہو۔ ارے جو بھولا ہوا ہو راستہ اس کو بتایا جاتا ہے، راستہ چلنے والے کو کبھی راستہ نہیں بتایا جاتا۔ نمازوں کے بعد دکان پر آپ بیٹھے رہتے ہو، گاہکوں سے جھوٹ آپ بولتے ہو، ماں باپ کی نافرمانیاں آپ کرتے ہو، گانے آپ سنو، موسیقی آپ سنو، فلمیں آپ دیکھو، شرابیں آپ پیو، جوئے آپ کھیلو، گناہوں بری صحبتوں میں آپ جاؤ، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں اور چوکوں پہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو آپ برباد کرو، غیبتیں، چگلیوں اور بہتان بری صحبتیں آپ اٹھاؤ، پھر آپ کہو کہ تھوڑی دنیا کی کرو۔ بھائی آپ دنیا کی نہیں کر رہے ہو، دنیا کی وہ حرکتیں کر رہے ہو جو تمہیں آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ ایک رول ماڈل ہے، ایک زندگی گزارنے کے نمونہ عمل ہے، اور اسی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے وہ کاہے کا فائدے میں؟ اصل پروفیٹیبل زندگی تو اس کی جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کہ اس کا لمحہ لمحہ اس کا نفع دے رہا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔